تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی ہر گنتی 19 پہ ختم ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب باتوں کو جوڑا جاتا ہے اور لفظوں کو اور حرفوں کو، وہ 19 سے وہ کسی گنتی سے 19 سے ضرب ہو جاتا ہے. وہ اس کا پورا چارٹ ہے، اس کا بڑی محنت ہے اس کی، کمپیوٹر کے ذریعے کیا اس نے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، اس نے 19 کا راز بتایا. تو قرآن شروع ہوتا ہے 19 حروف سے. اب آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ تغرے اپنے گھر میں لگاتے ہیں پنجتن کے، محمد علی فاطمہ حسن حسین، 19 حروف ہیں. خود علی نے کہا کہ پورا قرآن سمٹے اور پھر اس کے بعد سورہ الحمد، اور وہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ جو ہے وہ بے میں، اور بے جو ہے وہ نقطے میں، اور میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو اب سمٹے تو قرآن علی کا ہے اور پھیلے تو علی کا. اچھا، اب اگر بے جو ہے وہ علی ہے تو پہلی آیت میں آپ دیکھ لیجئے، یہ کوئی بہت بڑے علم نقطے نہیں، ایسے ہلکے پھلکے میں بیان کر رہا ہوں، ابھی علمی گفتگو آگے آتی ہے. تو یہ ایک ایسی سامنے کی، بہت سے لوگوں نے علم عادات اور نقطوں کے ذریعے بھی گفتگو کی ہے، تو یہ بھی ایک موضوع ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. عالمین سے مراد یہ کہ صرف ایک دنیا نہیں بلکہ لاتعداد عالمین ہیں جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. ان کا رب تم سے مخاطب ہے. تو اب ظاہر ہے کہ رب جو ہے وہ براہ راست عالمین کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا بغیر وسیلے کے. اس لیے اس نے انبیاء رکھے کہ ان سے تم رابطہ کرو اور ہم اس سے رابطہ کریں گے. ہم اس سے بات کریں گے، یہ تم سے بات کرے گا. اسی کو وسیلہ کہتے ہیں قرآن میں. تو پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک عالمین ہے اور ایک میں، اور میرا رابطہ عالمین سے جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں علی کے ذریعے رابطہ کروں گا، اللہ کے ذریعے. اب آپ دیکھیں بے جو ہے وہ آدھی اللہ کی طرف ہے اور آدھی عالمین کی طرف ہے. یہ ہے رابطہ. الحمدللہ ہے رب بالعالمین. بے دو بار استعمال ہو رہی ہے، ایک بار اللہ کی طرف، ایک بار عالمین. تو بیچ میں علی. اب یہ علی کے ذریعے کیسے مخاطب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، علی ہی کیوں مرکز ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ علی پر آ کر بات رک رہی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی سے دشمنی جو ہے، نبی سے دشمنی جو ہے وہ ہمیشہ محبت کا مظاہرہ کرتی رہے گی. یعنی نبی سے دشمنی تو رہے گی لیکن کھلے گا نہیں کہ یہ دشمن ہے کہ نہیں ہے. اور چونکہ دشمن کھلے گا نہیں اس لیے دوست جو ہیں وہ الگ نہیں ہو پائیں گے دشمن سے، دونوں یکساں نظر آئیں گے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ دشمن نبی کے الگ نظر آئے اور دوست الگ نظر آئیں. اس لیے علی کی محبت کو واجب قرار دے دیا. کہہ دیا بھائی اب براہ راست ٹھیک ہے امت تم میرے نبی آخری نبی کی ہو، لیکن ہر چیز کا دار و مدار ہم نے نبی پہ نہیں رکھا، ہم ہر چیز کا سلسلہ علی پہ ختم کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی. ایک کتاب علامہ علی نے لکھی ہے الوصیت. تو اس میں آج کل چونکہ یہ سب پاکستان میں بحثیں چلتی ہیں کہ صاحب ٹی وی میں بحث ہو گئی کہ بھائی وصی کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اب لوگوں کو ضد ہو گئی کہ وصی کا لفظ بھی لے لو، وصی کا لفظ بھی لے لو. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وصی کسے کہتے ہیں. کوئی اور وصی بن ہی نہیں سکتا نبی کا. تو انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے کہ علی وصی کیسے ہیں. پوری کتاب کا موضوع ہی علامہ علی نے رکھا ہے. میرے پاس وہ کتاب ہے عربی میں بھی اور اس کا ترجمہ بھی اردو میرے پاس ہے کتب خانے میں. تو اس میں سب کچھ انہوں نے دلائل دی کہ علی کس طرح نبی کے وصی. اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک دن یعنی آخری عمر کے یہ واقعات ہیں. ایک دن رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے
اور مسجد چھلک رہی تھی تمام اصحاب سے، اور آپ نے بلال کو بلایا اور کہا میرے گھر میں، میرا اپنا جو خاص گھر ہے جہاں میرا سامان رکھا ہے وہ سب لے آؤ، اس گھر سے میرا سارا سامان یہاں لے آؤ۔ وہ سب آ گیا سامان، اور انہوں نے اس کی پوری فہرست لکھی کہ کیا کیا آیا۔ رسول اللہ کے جتنے امامے تھے، ابائیں تھیں، قبائیں تھیں، عصا تھا، تلوار، تازیانہ، اور وہ انگوٹھی جس سے آپ کاغذ پہ مہر لگاتے تھے، وہ انگوٹھی، وہ سب کچھ آ گیا۔ اور کہا کہ اب میرا گھوڑا خاص بھی لے آؤ اور میرا ناقہ بھی لے آؤ۔ وہ بھی مسجد کے دروازے پہ باندھ دیا گیا لا کے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میرا کل دنیاوی اثاثہ جو ہے وہ سب یہاں پر موجود ہے، اب گھر میں کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا علی اٹھو، اب جملے لکھے انہوں نے، علی اٹھو اور یہ سب ابھی اس امت کے سامنے قبضے میں لے لو۔ اپنے قبضے میں لے لو، یہ انگوٹھی تمہاری ہاتھ میں پہنو، یہ امامی، یہ ابائیں، یہ گھوڑا، یہ ناقہ، یہ سب تمہارا، یہ تازیانہ، یہ مسلح، میرا بستر، یہ سب تمہارا جو کچھ ہے، اس لیے کہ میں تمہیں وسیع قرار دے رہا ہوں۔ وسیع اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد اس کے جو بقایا جات ہیں جو ادا کر دے، وہ اس کا وسیع ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو میرے بعد میرا قرضہ ادا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ قرضہ کس نے ادا کیا؟ وہ علی نے۔ اچھا، وہ قرضہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے فلاں لڑائی میں اور فلاں لڑائی میں ہم نے فلاں مدینے کے یہودی سے قرضہ لیا تھا، تلواروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، جنگ کے لیے، تو وہ تو خیر تم ادا کر دینا، لیکن ابو سمسام جو قرضہ لے کے آیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ ایک پرچہ لے کے آیا ہے، اور اس نے کہا دیکھیے یہ اس پہ رسول اللہ کی مہر لگی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا ابو سمسام تم واپس جانا، اور جب اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھوا لینا، تم جب واپس آؤ گے تو ہم تمہیں 70 اونٹ ایسے دیں گے جو سرخ رنگ کے ہوں گے، آنکھیں سیاہ کالی ہوں گی ان کی۔ اب ایک دم سے 70 سرخ اونٹ اور سیاہ آنکھوں والے، تو اوپر چلیے لیے پھرتا رہا سب جگہ کہ کون وسیع۔ تو سلمان فارسی نے کہا چلو چلو یہاں نہیں ادا ہوگا یہ قرضہ، چلو علی کے پاس چلو۔ تو باہر آیا، اندر سے آواز آئی ابو سمسام تم آ گئے؟ ہاں رسول اللہ خبر دے گئے کہ ابو سمسام آئے گا، جس کے معنی وسیع بنایا تو سب کچھ بتا بھی گئے۔ اچھا، یہ اس لیے بتانا ہے علی کو کیا علم امامت اور علم غیب سب حاصل ہے، لیکن ہر بات میں کہتے تھے رسول فرما گئے، تاکہ عظمت رسالت ظاہر ہوتی رہے۔ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں پر رسول کی سیرت گھٹنے نہ پائے، ان کے فضائل، ان کی ذات، ان کے تمام اللہ نے جو سیرت طیبہ میں بیان کیا قرآن میں حالات، وہ کہیں چھوٹنے نہ پائے، اس لیے آپ کرتے تھے۔ اب گدی تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سورہ الحمد کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے، لیکن سورہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہ غضب ہے، اس لیے آپ کو حدیث کی مدد لینا پڑے گی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے کہ اللہ غضبناک کس پر ہوا۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ حدیث دی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو وہ سورہ جو تولا سے شروع ہوا تھا تبرہ پہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے عقائد ہیں جن کی حفاظت قرآن بھی کر رہا ہے اور حدیثیں بھی کر رہی ہیں۔ تو اب مباہلہ جو ہے وہ دراصل پنجتن پاک کے فضائل کا ایک سمندر جو قرآن سے شروع ہوتا ہے، سورہ آل عمران سے شروع ہوتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آخر میں یہ آیت بھی کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو گئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں لعنت نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ لعنت تو کر رہا ہے نا، اس میں یہ کہی جاتی ہے لعنت والی آیت، اور کس پہ؟
جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو. تو گویا اسی مباہلے کے واقعے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ 5 ہستیاں جو ہیں جو ان کے مقابل آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے اور وہی لعنت کے مستحق ہوں گے. اتنا ذہین تھا عیسائی کہ فوراً بھاگا. عیسائی پہ تبرہ نہیں ہوتا، ان پر ہوتا ہے جو علی کے مقابل آئے، جو فاطمہ کے سامنے تھے، جو حسن اور حسین کے مقابل آئے.